بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی، وہی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم، پھر، قضا، مقرر کیا، اجلاً، ایک وقت، وَأَجَلٌ، اور ایک وقت، مسمن، مقرر کیا، عندہ، اس کے ہاں، ثم، پھر، انتم، تم، تمترون، شک کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا تھا، اور باقی سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو گویا کہ سبھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت مقرر کی، یعنی موت کا وقت مقرر کیا، اور ایک اور مدت ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقرر کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ثم قضا اجلا، پھر مقرر کیا ایک وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر ایک مدت اور مقرر کی جو اس کے پاس ہے، اور وہ دوسری مدت سے مراد قیامت کا وقت ہے، جسے صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، کوئی اور انسان نہیں جانتا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کسی کو علم دیا ہے۔ پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جس نے مٹی کی ایک مٹھی سے تمہیں پیدا کیا ہے وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہتے کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا، تو اس بات پر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو یہ بتلایا کہ اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا اور پھر قیامت کا وقت مقرر کیا، جس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، اور تم سب کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کر کے اللہ رب العزت کی ذات پر تم پھر بھی شک کرتے ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی دفعہ جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، پھر اب تو تمہارا نام و نشان موجود ہے مٹی کے ذرات کی شکل میں، ہڈیوں کی شکل میں، تو کیا اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ثم انتم تمترون، تم اس بات پر شک کرتے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ، اور اللہ وہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، سِرَّكُمْ، تمہارا باطن، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہارا ظاہر، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ، جو کچھ تم کماتے ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو ثابت کیا، اور اس آیت میں اس کے علم کا کامل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ کی قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا تمہاری موت کا، پھر ایک اور وقت مقرر کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کمال ہے، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کے کامل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی وہی ہستی ہے جسے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آسمانوں میں بھی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور زمین میں بھی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ آیت تقریباً اس آیت کے ہم معنی ہے۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، صرف ایک ذات ہے،
اس کے سوا کسی دوسرے کو اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ آسمانوں میں بھی اور زمین میں صرف ایک ذات ہے جس کی آسمانوں اور زمین دونوں میں حکومت ہے اور دونوں میں اکیلے ہی کی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہر چھپی یا کھلی بات کو اور تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال اس کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس طرح کا کمال کسی اور کے اندر ہے تو وہ ہمارے سامنے لاؤ۔ یہ کمال صرف اللہ رب العزت کا ہے اور اس کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اور بعض لوگ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے اور کوئی عرش وغیرہ نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ بلند ہوا۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ آیت میں اس کی ذات یا شخصیت کے آسمان اور زمین میں ہونے کا بیان نہیں، بلکہ زمین و آسمان میں اس کے اللہ یعنی معبود برحق ہونے کا بیان ہے کہ اللہ کی ذات معبود برحق ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر یا شخصی طور پر کسی جگہ پر موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی علم کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی کمال قدرت کا بیان ہو رہا ہے۔ رہی اس کی ذات تو قرآن مجید میں اس کے عرش کا اور اللہ تعالیٰ کے اس پر واضح ہونے کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 18 جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا اور 8 جگہ پر اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا بیان کیا گیا ہے۔ 18 مقامات پر اللہ کے عرش کا ذکر ہے اور 8 مقامات پر اللہ رب العزت کا عرش کے اوپر مستوی ہونا، اس کا بیان اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، البتہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ ذاتی طور پر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، لیکن علمی طور پر اللہ رب العزت ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس لیے یہاں اس کے زمین اور آسمان میں اللہ اور الہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دونوں جگہ پر عبادت اسی کی کرنا لازم ہے، اور دونوں جگہ وہی ہے جو کمال علم کی وجہ سے معبود برحق ہونے کا حقدار ہے۔